الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے جنگ بدر، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ۔ پہلا حصہ آ چکا تھا، ابھی دوسرا حصہ اس کا پیش کیا جا رہا ہے۔ رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر میدان کی طرف گئے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے خبر دی ہے کہ صبح کفار کے بڑے بڑے سرغنے اس میدان میں مارے جائیں گے۔ ابو جہل، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن عتبہ وغیرہ مکے کے 10 سرداروں کے مارے جانے کی جگہ کی بھی آپ نے تعین فرما دی۔ جنگ کے بعد دیکھا گیا کہ وہ سارے حضرات اسی جگہ مارے گئے جن جن جگہوں کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کر دی تھی، اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ رات ہی کے وقت جب سارے صحابہ سو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوئے بلکہ نماز پڑھی اور انتہائی الحاح و زاری کے ساتھ دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ پہلے بیٹھ کر دعا مانگی، سجدے میں چلے گئے، دیر تک سجدے میں دعا کرتے رہے، پھر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو پوری طرح پھیلا کر زور زور سے اس طرح دعا مانگتے رہے کہ چادر سر مبارک سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ترس آیا، بار بار آپ کے پاس آ کر سمجھاتے رہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں؟ لیکن آپ نے ان کی باتوں پر ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم 1000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو قلبی اطمینان حاصل ہوا اور آپ نے مسکراتے ہوئے صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ اس موقع پر دعا میں جن الفاظ کو بار بار زور زور سے دہراتے تھے وہ یہ تھے: اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ، جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے پورا فرما، اے اللہ وہ عطا فرما جس کا وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ نماز بھی آپ نے تنہا پڑھی تھی اور دعا بھی آپ تنہائی میں کر رہے تھے، صحابہ کو آمین کہنے کے لیے بھی آپ نے شامل نہیں فرمایا تھا۔ سورہ انفال آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے: استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہیں یہ جواب دیا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا جو لگاتار پے در پے آئیں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کامیابی خوشخبری پہلے ہی دے دی تھی اور کافروں کے سرغنوں کے مارے جانے کی اطلاع بھی دے دی تھی تو پھر آپ اتنی آہوزاری سے دعا کیوں کریں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ علماء کرام نے اس کے کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقیقت اچھی طرح معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بے نیاز اور مستغنی ہے، اس کے سامنے اس کے کئی نبیوں کو قتل کر دیا گیا، اس نے ان کو بچانے کا کوئی انتظام نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، پھر جب انہوں نے دعا کی تب مچھلی کے پیٹ سے ان کو زندہ سلامت باہر کروا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خوشخبری کی حاصل ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہوزاری سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مدد کا حق الیقین حاصل ہو جائے۔ یہ حق الیقین اس وقت حاصل ہو گیا جب فرشتے نے آ کر 1000 فرشتوں کے اترنے کا مژدہ سنا دیا۔ دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے امت کو تعلیم دینے کی خاطر آہوزاری سے دعا مانگی۔ آپ کو یہ درس دینا تھا کہ کامیابی اگر ملے گی تو دعا سے ہی ملے گی۔ مسلمانوں کو چاہیے کامیابی کا پورا یقین ہو، وسائل و اسباب بھرپور ہوں، اسلحہ اور ہتھیار کی کوئی کمی نہ ہو، فوجیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو، پھر بھی ان چیزوں پر قطعی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس کو معمولی اور حقیر کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے بارے میں یہ الزام کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو دیندار ہیں، نماز روزے پابندی کرتے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، دشمنوں کے چھکے چھڑا دے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دعا کے بغیر مدد کبھی نہیں آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ الزام نہیں ہوا جبکہ اللہ کی مدد ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی خوشخبری پہلے سے ہی دے دی تھی، تب بھی آپ کو یہ الزام نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو آ ہی جائے گی، دعا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب آپ کو یہ الزام نہیں ہوا تو ہما شما کس کھیت کے مولی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آہوزاری سے دعا کر کے امت کو یہ تعلیم دی کہ دعا سے کبھی بھی بے اتنائی نہیں برتنی چاہیے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% یقین تھا کہ مسلمانوں کو ضرور کامیابی مل جائے گی، لیکن اس کا اندیشہ تھا کہ جنگ تو جنگ ہی ہے، جس میں ہارنے والا تو ہارتا ہی ہے، جیتنے والا بھی ہار جاتا ہے، نقصان دونوں طرف سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے جان و مال کی تباہی ہوتی ہے۔ اگر مان لو کہ مسلمان جنگ جیت گئے اور کافروں کے 500 افراد مار ڈالے گئے تو ان پر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں افراد موجود ہیں۔
پھر وہ اپنی فوج جمع کر لیں۔ لیکن مسلمانوں کی تعداد اس وقت صرف 313 افراد پر مشتمل تھی، وہ بھی 15 سال کی بڑی محنتوں اور کوششوں کے بعد تیار ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ اگر مسلمان جیت بھی گئے اور 100 مسلمان شہید ہو گئے تو بھی یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اس طرح کے 100 لوگوں کو مزید تیار کرنے میں کتنا وقت لگے گا اور کتنی محنتیں کرنی پڑیں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی جیت بھی ہو جائے اور مسلمانوں کی شہادتیں بھی کم سے کم ہوں، اس لیے بار بار ان الفاظ کو دہرا رہے تھے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ من الاسلام لا تعبد، اے اللہ اگر یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ بڑی کاوشوں کے بعد میں نے تیری عبادت کے لیے مٹھی بھر جماعت تیار کی ہے، پورے خلوص کے ساتھ تیری عبادت میں سرگرم ہے اور دوسرے لوگوں کو تیری عبادت پر لانے کا کام بھی کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی تیری عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اس جنگ میں یہ جماعت پوری کی پوری یا اس میں سے 2/3 یا آدھی یا 1/3 بھی شہید ہو گئی تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اے اللہ ایسا کوئی نظام فرما کہ جماعت پوری کی پوری محفوظ رہ جائے، ہلاک ہونے سے بچ جائے، یہ ہلاکتیں ہو بھی تو بہت ہی معمولی تعداد میں ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سن لی اور 1000 فرشتوں کی فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دی۔ ان فرشتوں نے باقاعدہ جنگ میں شرکت کی، مسلمانوں کو حوصلہ ملا، مشرکین کی کراری شکست ہوئی، مسلمانوں میں سے صرف 14 افراد شہید ہوئے، مسلمانوں سے 5 گنا زیادہ 70 مشرکین ہلاک ہوئے اور 70 مشرکین گرفتار بھی ہوئے۔ یہ صرف اس دعا کا نتیجہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آہوزاری سے کی تھی۔ مسلمان جنگ جیت بھی گئے اور ان کی شہادتیں بھی انتہائی کم سے کم ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی مدد و تائید کا تذکرہ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں اس طرح فرمایا ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ واقعتاً تمہارے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھا 2 گروہوں کے متعلق جب وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ گئے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ 17 رمضان کو صبح کے وقت دونوں فوجیں میدان میں جمع ہوئیں، دونوں فوجیں لائن لگا کر ایک دوسرے کے مد مقابل اس طرح کھڑی ہوئی جیسے آج کل فٹ بال کی ٹیمیں یا ہاکی کی ٹیمیں میدان میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہوتی ہیں۔ پھر کپتان ہر ایک کی جگہ متعین کرتا ہے۔ عربوں کی جنگیں بڑے منظم طریقے سے لڑی جاتی تھیں، جیسے کوئی دوستانہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس میں فوج کی 3 ٹکڑیاں کی جاتی تھیں، ایک مقدمۃ الجیش جو بالکل بیچ میں ہوتا تھا، اور ایک میمنہ جو داہنی طرف ہوتا تھا، اور ایک میسرہ جو بائیں جانب ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے کمانڈر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مشرکین کا کمانڈر ابو جہل تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہوں کو منظم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس دوران ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی بلیغانہ طریقے سے اس طرح فرمایا ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے 2 گنی تعداد میں دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے سے 2 گنی تعداد میں دیکھ رہا تھا، یعنی مسلمان بھی کافروں کو اپنے سے 2 گنے دیکھ رہے تھے اور مشرکین بھی مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنے دیکھ رہے تھے۔ مسلمان 313 تھے تو ان کو لگ رہا تھا کہ مشرکین 626 ہیں، مشرکین 1000 تھے تو مسلمانوں کو سمجھ رہے تھے کہ وہ 2000 ہیں۔ یہ منظر عین لڑائی کے شروع ہونے سے ٹھیک پہلے اللہ تعالیٰ نے اس لیے دکھایا تاکہ مشرکین کا حوصلہ پست ہو جائے اور مسلمانوں کا حوصلہ برقرار رہے۔ اگر مسلمانوں کو کافروں کی صحیح تعداد کا اندازہ ہو جاتا تو اپنے سے 3 گنا زیادہ دشمنوں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ جنگ سے پہلے ہی کچھ لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے اور انہیں قدم اکھاڑنے لگتے۔ اگر مشرکین کو مسلمانوں کی صحیح تعداد کا اندازہ ہو جاتا تو ان کے حوصلے کافی بلند ہو جاتے اور بھرپور انداز میں مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں کافی نقصان پہنچا ڈالتے۔ مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنی تعداد میں دیکھ کر پہلے ہی ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا اور ان کی شکست یقینی بن گئی۔ اس جنگ کے بارے میں ایک ایسی عجیب و غریب بات کہی جاتی ہے جو نہ قرآن پاک کے بیان سے مطابقت رکھتی ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے میل کھاتی اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کا کوئی دور کا بھی واسطہ ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام سے آنے والے قریش کے تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ انہیں مکے سے آنے والی فوج کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ قافلہ تو نکل گیا اور فوج سے اچانک سامنا ہو گیا۔ یہ بات صرف ایک روایت کی بنا پر کہی جاتی ہے جو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو خود جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ قرآن کے بیان سے بات قطعی مختلف المتعاد ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک پر تم کو کامیابی حاصل ہوگی۔ سارے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ 2 گروہوں سے مراد ایک گروہ مکے سے آنے والی فوج اور دوسرا گروہ شام کی طرف سے آنے والا تجارتی قافلہ ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فوج اور قافلہ دونوں کے آنے کی اطلاع مدینے ہی میں ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں میں سے ایک پر کامیابی حاصل ہونے کی خوشخبری مدینے ہی میں دے دی تھی۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ مکے سے آنے والی فوج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کوئی اطلاع نہیں تھی، یہ قرآن پاک کے بیان سراسر خلاف ہے۔ ائمہ، فقہاء، محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ جو بات قرآن کے بیان کے خلاف ہو وہ مردود ہے، ناقابل قبول، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ قرآن قطعی الدلالہ ہے اور حدیث ظنی الدلالہ ہے۔ جبکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، کئی حضرات سے منقول ہے کہ مدینے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکے سے آنے والی فوج کی اطلاع بھی مل چکی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، یہ سراسر الزام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس طرح کے بھونڈے اور پناہ پسندیدہ عمل سے قطعی مبرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ کسی کا مال چرایا، نہ لوٹا، نہ غبن کیا، نہ بددیانتی کی، نہ چھینا، نہ جھپٹا، اور نہ کبھی ارادہ فرمایا۔ اپنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا، نہ گالی دی، نہ بد کلامی کی۔ ایسے پاک و مبرہ اور شریف ترین انسان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، یہ سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگین الزام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف کسی نے یہ بات غلط منسوب کر دی ہو، انہوں نے یہ کہا ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسے نہیں تھے کہ لوٹ مار کرنے کا ارادہ ہی فرماتے۔ ایسے ناانصافی کے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطعی دور تھے۔ آپ تو حملے کرنے والے تک کو معاف فرما دیتے تھے، جو حملہ نہ کر رہا ہو اس پر حملے کا ارادہ کیسے کر سکتے تھے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر مدینے سے نکلے تو سیدھے جنوب کی طرف چلے۔ اگر قافلے کو لوٹنا ہوتا تو آپ یا تو شمال کی طرف جاتے یا پھر مغرب کی طرف چلتے۔ یہ قافلہ شام سے آ رہا تھا جو شمال کی جانب ہے۔ شام سے مکہ جانے والا راستہ مغربی سمت سے گزرتا ہے۔ قافلے کا راستہ روکنے اور اس کو لوٹنے کے لیے سب سے زیادہ مناسب یہ تھا کہ آپ مغربی سمت میں جاتے۔ آپ نہ تو شمال کی طرف گئے اور نہ مغرب کی طرف، بلکہ آپ سیدھے اس راستے پر چلے جو مکے کی جانب جاتا ہے۔ اس راستے میں قافلے سے مٹبھیڑ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قافلے کو لوٹنا آپ کے پیش نظر تھا ہی نہیں، بلکہ آپ کا مقصد اس فوج کو مدینے کے قریب آنے سے روکنے کا تھا جو مسلمانوں کا مکمل صفایا کرنے کے ارادے سے مدینے کی طرف تیزی سے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ جب بدر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بدر کے قریب آ چکی ہے، تو آپ نے بدر ہی میں قیام کرنا مناسب سمجھا۔ اس طرح آپ کے عمل سے بھی کسی طرح نہیں لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لوٹنے کے ارادے سے نکلے تھے۔